کارکنوں، یہاں بڑی تعداد میں تشریف رکھنے والی میری بہنوں اور میری بیٹیوں، میرے بھائیوں اور کچھ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں اور خاص طور پہ نوجوانوں، UC20 قصبہ علی گڑھ کے آپ سب کے لیے السلام علیکم۔ اچھا، یہ پہلا یوتھ کنونشن ہے جس میں ہر عمر کے یوتھ کو یہاں پر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ ہر عمر کا یوتھ یہاں موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ پہلا یوتھ کنونشن ہے ندیم بھائی، چونکہ ہم بالکل عوام کے محلے کے بیچ میں کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ رکاوٹ تھوڑی ڈال سکتے ہیں کہ ہر ایک ID کارڈ چیک کریں، اور جو 35 سال سے کم عمر کے ہیں اور شاید 18 سال سے بڑی عمر کے ہیں، ہم کہیں صرف ان کے آنے کی اجازت ہے، باقی کے داخلے پر پابندی ہے۔ تو اس لیے ہم نے، چونکہ ہم عوام کے بیچ میں محلے میں حنیف آباد میں یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے کہا بھائی یہ وہ یوتھ کنونشن ہے جس میں ہر عمر کا یوتھ یہاں پر آ سکتا ہے، کیونکہ جذبہ نوجوان ہونا چاہیے، جذبہ جوان ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں میرے وہ بھائی جو میری عمر کے ہیں وہ بھی اس پروگرام میں تشریف لائیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اپنے بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا تو خیر مقدم کرتا ہی ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ لیکن اب یہ جو ہم بات کریں گے وہ اس شرط پہ ہوگی آگے بڑھ۔ میں بہت دیر سے آیا کیونکہ میرے اور آرگنائزر کے بیچ میں کچھ مغالطہ ہوا۔ مجھے آج کا یہ پروگرام آج ہی ملا، میں اسلام آباد سے آج صبح ہی آیا، اور ظاہر ہے کہ بہت ساری میٹنگز تھی، کاموں میں لگے تھے۔ پھر آج ایک بہت عظیم ماں کا انتقال بھی ہوا ہے، عمران فاروق بھائی، جو ہمارے سیکریٹری جنرل بھی تھے، جو APMSO کے چیئرمین بھی رہے۔ ان کی والدہ کا شہید انقلاب عمران فاروق بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، ایک عظیم ماں کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اہل خانہ، پسماندگان، لوائقین اور تمام تحریکی ساتھیوں اور حق پرستوں کو جو ہے وہ صبر دے، صبر عظیم دے، صبر جمیل دے، اور ہمت اور حوصلہ دے، اور اس لیگیسی کو آگے بڑھانے کی توفیق دے جو ایک ماں اپنے بیٹے کی شہادت پر اس نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ صبر کرنے اور وہ ہمت اور حوصلہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس ماں کی لیگیسی کو، اس کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ اور آج کا یہ کنونشن بجا طور پر ڈاکٹر عمران فاروق شہید اور ان کی جو والدہ محترمہ ہیں، آج ہم اس پروگرام کو ان کے نام ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ایک سوگ بھی ہے، غم کا عالم بھی ہے، اس پر اس طرح سے تالیاں نہیں بجتی، مجھے پتا ہے، لیکن یہ ہمارا مقابلہ جو ہے آج اس پروگرام میں وہ سردی کے ساتھ ہے، سردی سے ہے۔ اگر ساری میری بیٹیوں کے، میرے بیٹوں کے ہاتھ یوں ہوں گے، اور کامران اختر بھی یوں کر کے بیٹھیں گے، خرم بھائی آدھا یوں کر کے بیٹھیں گے اور ہاتھ کھول کر نہیں بیٹھیں گے، تو پھر مجھے پتا ہے میں جتنا بھی زور لگا لوں یہاں پر تالیاں جو ہے وہ نہیں بجیں گے۔ سب یہ کہیں گے کہ دیر سے آئے ہیں، بڑی خشک ڈرائی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فاروق بھائی جو ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کر بیٹھے۔ تو دیکھیں بھائی، یہ صرف اس لیے علامتی طور پر ہم ہاتھ کھول کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا تعلق، وہ کہتے ہیں نا کہ اس قبیلے سے ہے، اس گھرانے سے ہے، اور رسم جن کی لہو سے دیے جلانا، وہی قبیلہ ہے میرا، وہی میرا گھرانہ۔ تو جب میرا تعارف یہ ہے، میری شناخت یہ ہے، میری تہذیب، میرا تمدن یہ ہے، تو پھر مجھے کسی بھی پارٹی کے پروگرام میں، پھر یوتھ کنونشن ہو، اس میں تو ہاتھ باندھ کر میرا بیٹھنا ویسے ہی نہیں بنتا۔ تو میرے خیال میں
بھلے تالیاں نہ بجائیں لیکن ہاتھ باندھ کر کم از کم نہ بیٹھے تو مجھے ذرا عجیب نہ لگے، ورنہ پھر میں بھی اسی طرح تقریر کر سکتا ہوں کر کے، تو وہ کیسی لگے گی تقریر؟ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو ہاتھ کھلے ہونے چاہیے اور دل کھلے ہوں، ذہن کھلے ہوں، اور ہم پوری یکسوئی کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں کچھ ایسی باتیں کریں گے جس سے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں بہت بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اس وقت تحریک میں ایم کیو ایم پاکستان میں میری عمر کے ساتھی ہیں اور مجھ سے کچھ کم عمر کے ساتھی ہیں جو سینئر اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سب کو اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے اس تحریک کو جس بنیادی مقصد کے لیے قائم کیا تھا، بدقسمتی کے ساتھ ہم اس مقصد کو پوری طرح سے حاصل نہیں کر سکے۔ ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جہاں دانستہ نادانستہ، جانتے بوجھتے یا انجانے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں ان غلطیوں کا ادراک بھی ہونا چاہیے، اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے اس کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اس میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو وہ جس مقصد کے لیے ہم کھڑے تھے، آج جس عمر کے بیٹے بیٹیاں یہاں پر بیٹھے ہیں، انہیں تو ہمیں ایک بہت اچھا کراچی دے کر جانا چاہیے، ایک بہت اچھی لیگیسی چھوڑ کر ہمیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہم جب ٹارچ آپ کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، ریلے ریس ہے یہ، ریلے ریس میں 50 میٹر کے بعد ٹارچ اگلے دوڑنے والے کو دی جاتی ہے۔ شاید ہم نے 30-35 سال کا ایک بہت بڑا گیپ چھوڑ دیا اور ہر سال، ہر چند سال کے بعد اپنی نئی قیادت کو اس طرح متعارف نہیں کرایا۔ اسی لیے آپ کو 2-3 نام بڑی سطح پر نظر آتے ہیں۔ ویسے تو بہت ٹیلنٹڈ اچھے لوگ ہیں، ٹاؤن میں بھی ہیں، یو سیز میں بھی ہیں، شاید مرکز میں بھی ہیں، سی او سی میں بھی ہیں، ہر سطح پر ہیں۔ لیکن ہمیں نوجوانوں میں سے جتنا جلدی قیادت کو لانا چاہیے تھا، شامل کرنا چاہیے تھا۔ دعویٰ ہمارا یہ تھا کہ بھئی ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں لائے اس طرح سے جیسے وڈیرے، جاگیردار، جیسے سرمایہ دار، جیسے قبائلی سردار اپنے بچوں کو پاکستان کی سیاست میں لاتے ہیں۔ جو موروثی سیاست ہے، جو طبقاتی سیاست ہے، جو خاندانی سیاست ہے، جو وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی سیاست ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ویسی نہیں کی، لیکن ہم نے 30-35 سال کے گیپ کو اور خلا کو بھی اس طرح پر نہیں کیا۔ شاید ہم میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ میں بالکل آپ کے سامنے ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اگر یہ بیٹے بیٹیاں آگے آ گئے تو ہماری دکان کہیں ٹھپ نہ ہو جائے، کہیں ہماری مارکیٹ اور ہماری ویلیو ختم نہ ہو جائے۔ شاید اس خوف سے 30-35 سالوں سے یہ خلا کسی وجہ سے پارٹی کے اندر قائم رہا۔ کیا مذائقہ تھا اس میں، کیا برائی تھی اگر یہ گیپ نہ ہوتا اور یہ قیادت نیچے سے اس کا ایک سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اور اگر ہم نے 86 میں سندھ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی تو ہمارے ساتھ جو نام آئے 87 میں پھر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کی، پھر اور اسی طرح ڈاکٹرز تھے یا انجینئرز تھے، پھر تھوڑا گیپ دے کر مصطفیٰ کمال بھائی آئے، انہیں ایک موقع ملا، وہ ہمارے دوسرے میئر تھے، میرے بعد وہ میئر بنے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پہلا میئر آپ کا جو پہلا پبلک آفس ایم کیو ایم کا، کیونکہ اس وقت تھے ہی 80-90% پیور یوتھ پارٹی کے اندر تھا، چاہے وہ مہاجر قومی موومنٹ ہو، چاہے وہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہو۔ ہماری ایوریج اور اوسط عمر 25 سال سے الحمدللہ زیادہ نہیں تھی۔ یہ تھی تحریک جب یہ قائم ہوئی تھی۔ کیا عمریں تھی؟ اوسط عمر کیا تھی ایم کیو ایم کے، چاہے وہ مہاجر قومی موومنٹ ہو،
چاہے وہ اے پی میں سے ہو. ہماری ایوریج ایج اوسط عمر 25 سال سے زیادہ نہیں تھی. جو پہلا پبلک آفس اور بڑا پبلک آفس اور جو مشکل پبلک آفس، ایک لینڈ سلائیڈ کے بعد ایک جھاڑو پھیر دی ہم نے 87 کے بلدیاتی انتخابات میں، اور 9 جنوری 1988 کراچی کا ایم کیو ایم کا پہلا میئر، پہلا پبلک آفس ہولڈر 27 سال کی عمر میں اللہ کے فضل و کرم سے کراچی والوں نے، مہاجروں نے، بانیان پاکستان، ان کی موجودہ نسل نے، طلباء اور طالبات نے الحمدللہ، اور ایم کیو ایم کے بانی نے مجھ پر اعتماد کیا، میری مرکزی کمیٹی، رابطہ کمیٹی نے، اور ایک 27 سال کے نوجوان کو کراچی کی چابی یا کراچی کی کنجی اس کے ہاتھ میں دے دی، کراچی کا نظم و نسق اس کے حوالے کر دیا 27 سال کی عمر میں. اور پھر اس کے بعد اگلا میئر ہمارا مصطفیٰ کمال بھائی 33 سال کی عمر میں. اور پھر اس کے بعد ہمارا گورنر اس وقت جو آیا تھا عشرت العباد، وہ کتنی عمر میں بنے تھے بھائی گورنر؟ 34 یا 35 سال کی عمر میں. یہ ہمارا ریکارڈ ہے جو پاکستان میں کسی نے نہیں توڑا. اب میں آج قصبہ علی گڑھ اگر دوسری مرتبہ یوتھ کنونشن میں آ رہا ہوں تو میں صرف یہ سوال لے کر آ رہا ہوں کہ اگلے بلدیاتی انتخابات کی بساط 2 سال کے اندر بچھنی ہے. ہو سکتا ہے ہم جلدی کروا دیں، تھوڑا زور لگائیں، اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے صرف قصبہ علی گڑھ سے 35 سال سے کم عمر کے میئر کے لیے 5 امیدوار چاہیے، اور ڈپٹی میئر کے لیے بھی 5 امیدوار چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ 2 سال کے اندر جو انتخابات ہونے والے ہیں، اس مرتبہ تھوڑا سا ہم مصطفیٰ کمال بھائی کے ساتھ ایک خاتون کو ہم لائے تھے، نسرین جلیل باجی، جو کہ ڈپٹی میئر بنی تھی ہماری، ٹھیک ہے نا. اس مرتبہ تھوڑا سا ہم پلٹ کر جو ہے وہ پالیسی دیتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ جب کم عمر اور نوجوان میئر ہم اس شہر کو دے سکتے ہیں تو پھر ایک کم عمر بیٹی بھی انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ ایک بیٹی جو ہے وہ میئر ہونی چاہیے. اور وہ کس لیے بیٹی کیوں میئر ہونی چاہیے، اس کا حق کیوں بنتا ہے؟ کراچی کی سب سے اعلیٰ جو منتخب عہدہ ہے اس پر بیٹی کا حق کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایمانداری سے آئیں 2-3 حوالے دیتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کل ہماری بیٹیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں یا ہمارے بیٹے زیادہ پڑھ رہے ہیں. بیٹوں کو تالیاں بجانی چاہیے، حقیقت کہیے نا بھائی. ہماری بہنیں بیٹیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں، ہمارے بیٹے کم پڑھ رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری کی بات ہے. میں تو جامعہ کراچی گیا جو مخلوط یونیورسٹی ہے، جہاں بیٹے بیٹیاں ساتھ پڑھتے ہیں، کو ایجوکیشن ہے. کئی سالوں کے بعد گیا میں تو وہاں مجھے 80-90% بیٹیاں نظر آئیں، بیٹے خال نظر آئے 10 یا 20%. میں نے کہا یا اللہ، یہ جناح ویمن یونیورسٹی ہے یا کراچی یونیورسٹی ہے؟ جناح ویمن یونیورسٹی بیٹیوں کی ہے نا. یہ جو اورنگی جب رستہ یہاں آتا ہے تو ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد ادھر سے بورڈ آفس پہ، تو جناح ویمن یونیورسٹی میری بہنوں بیٹیوں کی ہے. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ جامعہ کراچی این ای ڈی جہاں 10% بیٹیاں ہوتی تھی 10-20 سال پہلے، 80-90% بیٹے ہوتے تھے، آج وہاں 50% بیٹیاں ہیں اور 50% بیٹے ہیں. سندھ میڈیکل کالج، ڈاؤ میڈیکل کالج اور جتنے میڈیکل کالج ہیں وہاں پہلے 33% بیٹی ہوتی تھی، 60% سے اوپر بیٹے ہوتے تھے. اب الٹا ہو گیا ہے وہاں پر، یہ کیوں ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ پان گٹکے نے کام کیا. یہ ہے سارا مسئلہ. الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ پان گٹکے نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے، دیکھا اس بیماری رات کی جگارتوں نے کام تمام کیا. تو میرے بیٹوں کا کام اصل میں
رات کے چوباروں پر، چوراہوں پر، مختلف پارکوں کے ساتھ وہ جو چائے خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر سارا جو وقت زیادہ تر انرجی وہاں جا رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ عبداللہ بھائی ایمانداری سے بتائیے گا. فرم بھائی، کہاں بھائی؟ وہاں پر بیٹھے ہوئے. اب ظاہر ہے کہ پھر بیٹیاں ہی آگے جائیں گی. تو جب ہر میدان میں اگر بیٹیاں آگے جا رہی ہیں تو پھر یہ بھی طے کر دیں آج پالیسی ایم کیو ایم کو نہیں دینی، آج پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل جو میرے سامنے بیٹھی ہے. اور اسی طرح کے جو کنونشنز ہم کر رہے ہیں، اب یہ کہیں کہ میاں بہت ہو گیا، بس بھائی بس فاروق بھائی زیادہ بات نہیں. فاروق بھائی ہے بھائی، آج کے بعد یہ سینئرٹی کا حساب نہیں. فاروق بھائی اب ہمارا وقت ہے، اب ہمارے لیے اسپیس دیں، ہمیں آگے آنے دیں اور ہمیں آزمائیں. ہم نہ آپ کو مایوس کریں گے، نہ پاکستان بنانے والے ہمارے آباء و اجداد، نہ انہیں ہم مایوس کریں گے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جس مقصد کے لیے بنایا. اگر آج پاکستان بنانے والے ان کی موجودہ نسل ہی پاکستان کے اس شہر میں، جو سب سے بڑا شہر، جو مہاجروں کا سب سے بڑا شہر، جو سب سے زیادہ راندے درگاہ مہاجر ان کے بچے، میں حیران ہوں اس کے باوجود ان کا صبر، ان کی ریزیلینس، ان کی ہمت، ان کی جرت، ان کی شجاعت اور ان کی زندہ دلی، ان کی فراغ دلی. میں آ رہا ہوں، جتنے گراؤنڈ میں نے راستے میں دیکھے، کرکٹ کے، فٹ بال، کوئی بھی، ہر گراؤنڈ میں میچ ہو رہا. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچن میں گیس نہیں آ رہی، لوڈ شیڈنگ، سردی میں بھی 16 گھنٹے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کے بل، گیس کے بل 7ویں آسمان سے اوپر، مہنگائی، بے روزگاری کی افریت لوگوں کو زندہ درگور کر دے. اس کے باوجود بھی جو ہماری معاشرتی سماجی سرگرمیاں ہیں، جو ہماری گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اس کو جس طرح ہماری بیٹیوں نے اور ہماری بہنوں نے سنبھالا ہے، تو اگر ہمارے بچوں کو کہیں فرصت ہے چائے خانوں سے، قہوہ خانوں سے، تو وہ چلے کرکٹ کے میدان میں بھی ہیں، کہیں سافٹ ویئر ہاؤسز میں بھی راتوں کو کام کر رہے ہیں، کہیں آن لائن اپنے لیے چھوٹا موٹا بزنس بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اب ہزاروں کی تعداد میں ایڈوانس آئی ٹی کا بھی کورس کر رہے ہیں. تھینکس ٹو آر گورنر، عوامی گورنر کامران ٹیسوری بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے 50,000 بچہ. ابھی مجھے پتا ہوتا کہ گورنر کی بات پر تم اتنا شور کرو گے، ایسے نعرے لگاؤ گے، تو میں اپنے میئرشپ کی ذکر ہی نہیں کرتا. میں پہلا موضوع گورنر پہ لیا تھا. مجھے اگر پتا ہوتا، مجھے تو سمجھ میں آیا کہ سکہ رائج الوقت کیا ہے، جو آپ کے دلوں کی امنگ ہو، جو آپ کی ضرورت ہو بنیادی، وہ کیسے پوری ہو رہی ہے جائز طریقے سے. آپ کے وسائل نہ ہونے کے باوجود آپ کو کہاں موقع مل رہا ہے، کون آپ کو اپرچونٹی دے رہا ہے. تو آپ نے دیکھیں اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر جب میں نے نام لیا کامران ٹیسوری بھائی کا، گورنر سندھ کا، عوامی گورنر کا، ایم کیو ایم کے گورنر کا، تو سب سے زیادہ آپ نے پرزور نعرے لگائے. ایسے لگائے کہ یہ والا نعرہ جو بھی لگا تھا آخر میں جو شور ہوا تھا، یہ قصبہ علی گڑھ سے ہوتا ہوا لیاقت آباد اور پھر گورنر ہاؤس سے وہ چل پڑا، یہ گیا ہے سیدھا راول پنڈی اور اسلام آباد. ہاں، اور یہ ان کے سینوں پر بھی سانپ لوٹے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک یونیورسٹی بنائیں گے، ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک یونیورسٹی بنائیں گے. کہا تھا، دعویٰ تھا، ہر گورنر ہاؤس اور چاروں چیف منسٹر ہاؤس میں ایک تعلیمی درسگاہ، ایک تعلیمی ادارہ بنائیں گے، ایک یونیورسٹی بنائیں گے. لیکن کہا کس نے اور کیا؟ یعنی ایم کیو ایم کا گورنر اگر وسائل کے بغیر بھی، سرکاری ٹیکسوں، عوام کے پیسوں کے بغیر بھی مخیر حضرات، ڈونرز، اپنے دوستوں سے ان کے اعتماد کو جیت کر 1 ارب روپے کی سرمایہ کاری، 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری ایسے کاموں میں
جس سے ہمارے بچوں کا ہی مستقبل نہیں اس ملک کا مستقبل مضبوط و مستحکم ہو. یہ الحمدللہ ایسا کر کے کسی نے نہیں دکھایا، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وصف آیا ہے. تو اسی ڈی این اے، یہی ڈی این اے رکھنے والوں میں آیا جنہوں نے جامعہ علی گڑھ بنائی، اور جامعہ علی گڑھ کے طالب علموں نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، ان کے دست راست بنے، تو یہ ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان بنا. تو آج بھی کراچی کے کردار کو پاکستان کے نظم و نسق میں، مہاجروں کے کردار کو پاکستان کی معاشی ترقی، معاشی بحالی، معاشی خوشحالی کے سفر سے اگر مائنس کر دیں گے آپ کراچی والوں کا، تو بالکل یہی ہوگا کہ حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. حساب ملک کا بس اتنا سا گوشوارہ ہے. مہاجر کو نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. یہ ہے اصل بات، ہے یا نہیں؟ اور یہ تو ابھی ہم شرافت سے بات کر رہے ہیں بھائی. جو ہماری گتھی میں ہے، جو ہماری نس نس میں ہے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں بھائی. صرف ایک شیر کی مار ہے. اگر ایک شیر پڑھ دیا جائے تو یہاں باہر کا درجہ حرارت 10 اور 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا، لیکن یہاں کا درجہ حرارت 100 سے اوپر ہوگا. بھیا کیا خیال ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، رستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ارے ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. تو بات سمجھ میں آئی؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہمارے لیے ہر طرف سے دیواریں، رکاوٹیں، لیکن ہماری صفت کیا ہے؟ صبر کرنا، قربانیاں دینا، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ جد و جہد کرنا بھی ہماری صفت ہے. ہماری ضرورت ہی نہیں، ہماری صفت ہے یہ. پھر احسان کرنا. بھائی دیکھیں نا، دنیا میں 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں اور کرتے چلے آتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مہاجر بیوروکریٹ نے، جن کا نام، جو کہ محترمہ نسرین جلیل کے والد تھے، ظفر اللہ صاحب، ظفر اللہ لاری صاحب، انہوں نے بنایا تھا لاہور کا ماسٹر پلان. پہلی لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کے پہلے 3 وائس چانسلرز کون تھے؟ جو انڈیا سے آئے تھے. ہمارے اقلیتی صوبے جو مسلمانوں کے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے وہ نظم و نسق سنبھالا ہے. میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں، دیکھیں نفرت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، یا لوگوں کے درمیان کوئی اپنے احساس برتری کا اظہار نہیں کر رہا. یہ ہمارے اجتماعی، ہمارے معاشرتی، ہمارے سیاسی، ہمارے معاشی، یا اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی، قابلیت دی، میں اللہ نہ کرے اس پر کوئی غرور، تکبر یا گھمنڈ میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن ایک فیکٹ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ کیا کوئی ادیب رضوی آج تک پنجاب کی سرزمین سے پیدا ہوا ہے؟ ادیب رضوی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ SIUT کا جو گردے کے ٹرانسپلانٹ کا، لیور کے ٹرانسپلانٹ کا جو پہلا انسٹیٹیوٹ جہاں فری علاج ہوتا ہے سول اسپتال کے سامنے، وہ ایک پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل سے تعلق رکھنے والے بیٹے ڈاکٹر ادیب رضوی نے بنایا SIUT. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دوسرا، عبدالستار ایدھی، اتنا بڑا ٹرسٹ، لوگوں کی گور و کفن کا انتظام نہ ہو، وہ میتیں، وہ جنازے جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، ایسوں کو دفنانا، نہلانا، وہ کام کرنا، پھر ایمبولینس کی کتنی بڑی فلیٹ قائم کرنا، اور یہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ اب یہ نیٹ ورک پورے پاکستان میں قائم کرنا. مجھے بتائیے اندرون سندھ سے کسی وڈیرے نے یہ کام کیا؟ کسی وڈیرے نے یہ کام کیا؟
بتائیں نا, نہیں کیا نا بھائی. ادیب رضوی نے کیا, عبدالستار ایدی نے کیا, اس کے بعد آپ آ جائیے آج کے زمانے میں بشیر فاروقی, سیلانی ٹرسٹ ہے. ملک میں زلزلہ آئے تو وہ کہتے ہیں نا کہ خنجر چلے کسی پہ امیر تڑپتے ہیں ہم, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو مسئلہ یہ ہے بھائی, درد رکھنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کراچی میں ہیں. لوگوں کا احساس کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ کراچی میں ہیں. SIUT کہاں ہے؟ کراچی میں. اب اس کے چیپٹرز, اس کے یونٹس خیرپور میں بھی بن رہے, اندرون سندھ میں بھی بن رہے. انڈس ہاسپٹل اتنا بڑا نام, اتنا بڑا اسپتال جہاں فری علاج ہوتا ہے, کئی مہینوں بعد آپریشن کی باری آتی ہے, لیکن وہ تو فری رہا ہے, دیکھا تو سب کچھ آتا ہے. وہ انڈس اسپتال, ڈاکٹر باری, یہ کون لوگ ہیں سب مجھے بتائیں نا بھائی, بتائیں. ان کا ڈومیسائل کہاں کا ہے؟ تو بھائی وسعت تیری ہے آسمانوں پر, ٹھیک ہے نا. تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پڑھتے تھے شعر کے, تندی بادی مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو کتنی ہی ہوائیں مخالف کیوں نہ ہو, اگر جذبہ ہے, لگن سچی ہے, اپنے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اپنے اوپر اور کسی نظریے پر اعتماد ہے, اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر, اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں پر اگر بھروسہ ہے, تو خدا کی قسم یہ کوٹا سسٹم جتنے سالوں سے آپ کا راستہ روک رہا ہے, اس کے باوجود بھی اب ایک نیا کوٹا سسٹم آ گیا. پہلے ایک کوٹا سسٹم 40 اور 60 کا, کراچی حیدرآباد 70-40, کتنی آبادی بڑھ گئی ہماری, اس سے زیادہ ہو گئی, اسے نہیں گنا جاتا, دبایا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, چرایا جاتا ہے, لاپتہ کیا جاتا ہے ہماری آبادی کو ہر مردم شماری میں. یہ تو پہلی مرتبہ ہم نے چور کو پکڑ کے دیا, پہلی مرتبہ اپنی گمشدہ لاپتہ آبادی کو بازیاب کرایا, تو پہلی مرتبہ ہم پورے سندھ کے 37% ہو گئے کراچی, ورنہ کراچی 30% سے اوپر نکلتا ہی نہیں تھا. 1972 کی مردم شماری لیں تو ہم 30%, ہم 81 کی لیں تو 30%, ہم 98 کی لیں تو 30%, 2017 کی مردم شماری لیں تو 30%, 2023 کی مردم شماری ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے خالد مقبول صدیقی بھائی, مصطفیٰ کمال بھائی اور فاروق ستار بھائی کی پوری ٹیم نے جس طرح کام کیا, چور کو پکڑ کے دیا اور اپنی اس آبادی کو جو لاپتہ تھی, گمشدہ تھی, اسے اس حد تک بازیاب کرائے کہ اس مرتبہ 37% ہو گئے. یہ ایک کام, یہ ایک کارنامہ ہے جو لوگوں کی نالج میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے کراچی کے قومی اسمبلی کی 1 سیٹ اور صوبائی کی 3 سیٹوں میں اضافہ ہوا. یہ پہلی مرتبہ ہوا. یہ کام کس نے کیا بھائی؟ جماعت اسلامی نے کیا, یہ کام کیا PTI نے کیا, یہ کام کیا پیپلز پارٹی نے کیا, یہ کام MQM نے کیا, MQM پاکستان نے کیا. MQM کے بیٹے بیٹیوں نے جا کر اپنے محلوں, اپنی عمارتوں سے, کچی آبادیوں سے, نئی آبادیوں سے ویریفائی کر کے کہ بھئی ان لوگوں کو نہیں گنا گیا, جو یہ ویب سائٹ پہ رزلٹ آ رہا ہے, پورٹل پہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ رزلٹ ہونا چاہیے, تو جا کے یہ آبادی ریکور ہے. اب 37 ہوگا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح چلتے رہے تو اللہ نے چاہا 51% بھی ہوں گے. پھر میں صرف قصبہ علی گڑھ سے میئر اور ڈپٹی میئر کے کینڈیڈیٹس نہیں مانگوں گا. 10 سال کے اندر اللہ نے چاہا, اللہ نے زندگی دی, پھر کوئی یوتھ کنونشن ہوا تو آپ کے ساتھ مل کے میں یہاں کہوں گا کہ مجھے اب سندھ کا چیف منسٹر آپ کے درمیان میں سے چاہیے, مجھے اب آپ کے درمیان میں سے سندھ کی اہم وزارتوں کے لیے وزراء چاہیے. تو کیا خیال ہے, مجھے قصبہ علی گڑھ مایوس کرے گا یا میری اس آفر پر فبیہا کہے گا اور لائن لگا دے گا یہ بیٹیاں میئرشپ کے لیے ہیں, یہ بیٹے ڈپٹی میئرشپ. بیٹے اس لیے کہ اگر وہ ذرا سی بھی گڑبڑ کرے تو میئر کا عہدہ بڑا ہوتا ہے, میری بیٹی وہیں پر اس کے کان پکڑ لے. وہ ذرا سی ہینکی بینکی کرے, وہ ذرا سا ٹھیکوں میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے, وہیں اس کے کان پکڑ لے.
ٹھیک ہے، کیونکہ خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی، فاروق بھائی ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہیں اور بیٹوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن اب بیٹوں کو تھوڑا سا اب پڑھنا ہوگا، تھوڑی محنت کرنے میں، شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی نیم البدل نہیں ہے، محنت کا، تعلیم کا، علم کا نہیں ہے. دیکھیں ہم نے بھی پڑھائی بھی کی اور ساتھ ساتھ سیاست بھی کی، اور ہمارے زمانے میں تو اتنا آسان بھی نہیں تھا کہ ادھر پیسے دے دیے ادھر دے دیے بورڈ میں نمبر بڑھا دیے، یہ نہیں تھا. ہاں اب دوسرا کوٹا سسٹم آ گیا، یہ بورڈ والا، کہ جہاں ہمارے بورڈ میں ہمارے بچوں کا رزلٹ 30%. علی گڑھ کی لیگیسی والے بھائی، پاکستان قائم کرنے والے، قربانیاں دینے والے، احسان کرنے والے، 70% ملک کے خزانے کو دینے والے، سندھ کے خزانے کو 90% دینے والے، ان کے بچے پڑھ نہیں رہے بھائی. 30% رزلٹ. لاڑکانہ نواب شاہ آج سے 10 سال پہلے ان کا رزلٹ 30% ہوتا تھا، اس میں پتہ نہیں کون سی مشین لگا دی، وہ آج 80% ہو گئے 10 سال، اور ہم 30%. ان کے فیل 20%، ہمارے فیل 70%. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا. یہ بورڈ والوں کے ایسے کپڑے اتارے ہیں این ای ڈی کے امتحان کرنے لینے والوں نے، کہ جب این ای ڈی میں میری بیٹیاں اور بیٹے گئے امتحان دینے تو وہاں آغا خان بورڈ والوں کا رزلٹ 84%، فیڈرل بورڈ کا رزلٹ 74%، اور کراچی بورڈ والوں کا، کراچی کے بچوں کا رزلٹ 70%، نواب شاہ لاڑکانہ والوں کا 20% این ای ڈی میں. تو اچھا ہمارے اے گریڈ کتنے ہیں فرسٹ ایئر میں جب رزلٹ آیا؟ ہمارے اے گریڈ 3% پاس ہونے والوں سے، لاڑکانہ کے 80% پاس ہوئے، اس میں سے 20% کا اے گریڈ. ابے بھائی یہ نانا کیا کس کی حلوائی کی دکان ہے؟ نانا جان کی حلوائی کی دکان ہے ساری، جو چیزیں اس طرح بٹ رہی ہیں. یہ کیا ہے ایسے نمبر؟ ہمارے اردو میں نمبر مشکل سے 60 65 70 ہم لے آئے تو بڑی بات ہے. خاندان والے کہتے ہیں بھائی غالب ہے، یہ میر تک ہی میر ہے. کوئی بچہ اگر اچھے نمبر لے آئے، کہہ رہے یہ تو احمد فراز ہے، یہ تو محسن گوپالی ہے، یہ تو فلاں فلاں ہے، اس سب کو اس کو تو وہ مل جاتا ہے. اور اردو میں ادھر اردو میں 90 نمبر آ رہے ہیں بھائی، اردو میں 90 نمبر کیسے آ رہے ہیں؟ تو پھر ایک مطالبہ اب کرنا پڑے گا کہ بھائی ہمارے بورڈ کا جیسا بھی رزلٹ ہو، جو بھی رزلٹ ہو، 30% والے کو بھی این ای ڈی کے امتحان میں بیٹھنے دو، پھر فیصلہ کرنا اس کو لینا ہی نہیں لینا. انشاءاللہ وہ 30% والا بھی وہاں جا کے کوالیفائی کرے گا، کیونکہ تم نے بدماشی سے اس کا رزلٹ کیا ہے یا نہیں ہے. وہ وہاں جا کے بھی کوالیفائی ہو جائے گا، اور وہاں وہ کوالیفائی ہو کے این ای ڈی میں، ڈاؤ میڈیکل میں، سندھ میڈیکل کالج میں، جو لائرز کے بڑے کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں ان کو داخلہ ملے گا. تو ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن ہمارا کوٹا بلد کر دو کہ کراچی کا اتنا کوٹا میڈیکل میں، اتنا انجینئرنگ میں. ہمیں ہمارا کمپٹیشن ان سے نہ کراؤ جن کو زبردستی نمبر دیے جاتے ہیں. ایم ڈی کیٹ میں ہمارے بچوں کی میرٹ کو ضبع مت کرو، ان کے مستقبل کو تباہ مت کرو ہمارے بچوں کے. یہ اس وقت سچویشن ہے. تو اب تو مجھ پر بھی لازمی ہو گیا جب یہ حالات ہے کہ ہماری اتنی جدوجہد، اتنی قربانیاں، 6 سال ہم بھی 7 سال جیلوں میں رہے، میرے اور ساتھی 10 20 سال جیلوں میں رہے. یہ جو آج لاڈلے جو ہیں وہ اگر جیلوں میں گئے ہیں تو انہوں نے اگر یہ آج ان کے اوپر ہی برا وقت ہے، یہ سمجھتے کہ پہلی بار ایسا. ہاں پنجاب کے ورکرز پر پہلی بار ایسا وقت آیا جو ہم ہر حکومت کا جب ہم سہتے تو ہم پر تو یہ وقت آتا رہا ہے. ماورا عدالت قتل، لاپتہ ساتھی آج بھی. کتنے ساتھی لاپتہ ہیں آج بھی؟ 150 200 تو وہ ہیں جو 10 سال سے لاپتہ ہیں، جو 20 30 سال پہلے لاپتہ ہوئے تھے وہ تو ہزاروں میں ان کی تو گنتی ہے ہی نہیں. تو یہ سب کہاں پر ہے ہمارے ساتھ؟ ان کے لاپتہ نہیں ہے. 4 دن 5 دن لاپتہ، 6 دن وہ کورٹ میں پیش ہوتا ہے. تو بھائی اگر کوئی گرفتاری کراچی سے ہو تو وہاں پر بھی 24 گھنٹے کے اندر اسے عدالت میں پیش کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اور پنجاب میں ہو سب کے لیے ایک جیسا قانون، ایک جیسا آئین ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن یہ مطالبے میں دم کب آئے گا؟ جب میرے بیٹے بھی پڑھنے لگیں اور ایم کیو ایم بھی اب اپنی ماضی کی روش کو ترک کر کے، اپنی غلطیوں کا اعتراف ادراک کر کے، اس کی معافی مانگ کے ایم کیو ایم بھی یہ کہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر ہم یہ یوتھ کنونشن کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب ہمیں لیڈرشپ چاہیے، اب ہمیں عہدیدار چاہیے.
اب ہمیں پارٹی کے اسٹرکچر میں بھی ہر سطح پر ہمیں 50% 35 سال سے کم عمر کے جوان اور نوجوان چاہیے. 1 سال کے اندر ہمیں اس خلا کو پر کرنا ہے جو 35 سال میں ہم پر نہیں کر سکے. میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے کہتا ہوں کہ آؤ ہمارے دفتر میں آؤ, اسے سنبھالو, ہمارا پارٹی کے نظم نے سنبھالو. اور اب تو دفتر کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی, سوشل میڈیا پہ, ٹیلی فون پہ, موبائل پہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کے پوری دنیا سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے آسانی کے ساتھ وہیں پر اپنے یونٹ کو چلاؤ, اپنے گھر سے بیٹھ کے چلاؤ. جب آن لائن چیزیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا کا کاروبار آن لائن ہو رہا ہے, تو ہم کیا کسی سے گرے پڑے ہیں, کم ہیں, ہم آن لائن نہیں چلا سکتے؟ کیوں نہیں چلا سکتے؟ کیا خیال ہے؟ تھوڑا ڈرائی ہو رہا ہے سبجیکٹ, سمجھ رہا ہوں. باجی انتظار کر رہی ہیں گھر میں, میرے بھائی انتظار کر رہے ہوں گے آج کیا پکایا ہے. آج پتہ نہیں کچن میں جانا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. کل چھٹی کا دن تو ہے, کل چھٹی ہفتہ, شاید کہیں چھٹی کہیں نہیں ہے, تو کل جانا ہوگا بہت سارے لوگوں کو. صبح صبح ناشتہ تیار کرنا ہوگا, جلدی سونا, بچوں کی یونیفارم یہ سب تیار کرنا ہے, مجھے پتہ ہی ہے.